تیسرا فرمایا میں اپنی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے خوابوں کی تعبیر ہوں۔ آج کائنات کی ہر ماں خواب دیکھتی ہے، اس کے ارمان ہوتے ہیں کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو کیسی ہوگی۔ قربان جاؤں سرکار کی والدہ محترمہ پہ، آپ کے والد محترم کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، آپ اس دنیا میں در یتیم بن کے تشریف لائے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب سرکار کا نور پاک مجھے عطا ہو گیا اور مجھے اپنے ہی جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، آپ فرماتی ہیں 9 ماہ تک سرکار میرے بطن میں رہے، سرکار میرے جسم میں رہے، فرماتے ہیں ایک دن بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فرماتے جب سرکار کا نور پاک آ گیا، فرماتی ہیں کہ اس رات جتنے بھی چوپائے تھے، جتنے بھی جانور تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو جو کائنات کا سردار ہے وہ اپنی والدہ کے شکم میں آ گیا ہے۔ اور عرب کہتے ہیں کہ جو درخت سوکھ چکے تھے، قحط سالی عام تھی، جیسے ہی سرکار کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو روشن و منور اور سرسبز و شاداب فرما دیا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب سرکار کا نور پاک مجھے عطا ہو گیا، حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب نور پاک عطا ہو گیا، فرماتی ہیں اگر میں گھر سے باہر نکلتی، کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی، سخت دھوپ ہوتی، جب میں اپنا قدم باہر رکھتی تو بادل میرے سر پہ سایہ کر دیا کرتے تھے، آسمان کے بادل سایہ کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے کسی رستے سے گزرتی تو جس پتھر کے اوپر میرا پیر آتا وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ میں جس رستے سے گزرتی تھی پتھر اور پہاڑ میرے اوپر سلام کیا کرتے تھے، جس رستے سے گزرتی تھی درخت جھک جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں اگر میں پانی لینے کے لیے کسی کنویں پہ جاتی تو کنویں کا پانی خود چل کر اوپر آ جایا کرتا تھا، لوگ ڈول ڈال کر پانی باہر نکالتے تھے، جب سرکار کی والدہ پانی لینے کے لیے جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور حضور کی والدہ پانی لے کے واپس آ جاتی۔ یہ معاملات تھے ولادت سے قبل کے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی والدہ محترمہ، آپ فرماتے ہیں جب یہ نور پاک مجھے عطا ہوا 1 مہینہ گزر گیا، میں اپنے کمرے میں تھی، میں نے دیکھا ایک دراز کا باریش جوان میرے کمرے میں آیا اور آ کر کہا بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں بلکہ یہ امام الانبیاء بن کے دنیا میں آئے گا۔ کہ میں نے پوچھا کہ آپ کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی آمنہ سارے مجھے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اور میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ساری کائنات کا سردار بن کے آئے گا۔ حضور کی والدہ محترمہ فرماتی ہے 2 مہینہ آیا، اللہ کے دوسرے نبی جناب شیس علیہ السلام وہ میرے پاس آئے، آ کے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے ہاں جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے وہ ساری کائنات کا سردار بھی ہے اور اللہ نے اسے امام الانبیاء بنا کے بھیجنا ہے۔ فرماتی ہیں پھر اگلے مہینے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، فرماتی ہیں 9 مہینے تک اللہ کے جلیل القدر انبیاء مجھے آ کر خوشخبریاں سناتے رہے کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے ہاں جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں بلکہ اللہ نے اسے امام الانبیاء بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاں جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے اس کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجنا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور میرے بھائیوں پھر 12 ربیع النور شریف کائنات عالم نے یہ منظر دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی اس دنیا میں جلوہ گری ہونے لگی۔ کائنات میں جیسے میرے آقا آئے ہیں نہ پہلے کوئی آیا تھا نہ قیامت تک اس شان سے کوئی آئے گا۔ محبوب ہو تو ایسا ہو جیسے سجا کے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا، کائنات میں کسی دوسرے کو بھیجا ہی نہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں سرکار کی ولادت کا وقت قریب آ گیا،
हुजूर की विलादत का वक़्त करीब आया, फरमाया मैं परेशान थी कि मेरे पास तो कोई खातून भी नहीं है और जनाबे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। कहती है मैं परेशान थी, मैंने अचानक देखा कि मेरा कमरा रोशन और मुनव्वर हो गया, खुशबू आना शुरू हो गई। मैंने देखा कि चंद खूबसूरत खवातीन मेरे कमरे में हैं और आपस में बातें कर रही हैं। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा बेटी आमिना तू परेशान ना हो, हम जन्नत से तेरी दाइया बन के दुनिया में आई है। कुर्बान जाऊं सरकार के शान के ऊपर कि जिनकी दाइयां भी जन्नत से आए, कायनात में कैसे कोई उनका मुकाबला कर सकता है। कहा बेटी आमिना घबरा नहीं, हम जन्नत से आई हैं। पूछा कि आप कौन हैं? उनमें एक खातून बोली, कहने लगी बेटी आमिना मैं हजरत हव्वा हूं, सारी इंसानियत की वालिदा मोहतरमा। दूसरी ने कहा बेटी आमिना मैं हजरत इब्राहीम की ज़ौजा हूं और इस्माइल की वालिदा हूं। तीसरी ने कहा मैं हजरत ईसा की वालिदा मरियम हूं। चौथी ने कहा मैं हजरत आसिया हूं, फिरौन की बीवी, और हमारे साथ जन्नत से हूरें आई है जो तेरी दाइया बनकर तेरे पास रहेंगी। फरमाती हैं मैं खुश हो गई, मुझे एक जाम पिलाया गया जो निहायत सफेद था, खुशबूदार था, मीठा था। फरमाया मेरे जिस्म के ऊपर पसीना आया और हर पसीने के जो कतरा था उससे मुशक और अंबर की खुशबू आने लगी। कहती है रोशनी हो गई, मैंने देखा कि सरकार की विलादत का वक़्त करीब आया। जब सरकार की विलादत का वक़्त करीब आया तो हुजूर की वालिदा ही फरमाती है खरज मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर जाहिर हुआ। वो कैसा नूर था? जो काबतुल्लाह के सहन में जनाबे अब्दुल्ला के घर आया। फरमाती हैं कि वो ऐसा नूर था कि जब सरकार की विलादत हुई तो सरकार की वालिदा फरमाती हैं कि मेरा घर रोशन हो गया। वो इतनी रोशनी थी कि मैंने मक्का में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया और बसरा के ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। बल्कि एक रिवायात में आता है कि हुजूर की वालिदा फरमाती हैं वो इतना नूर था कि अल्लाह ने सारी कायनात को रोशन और मुनव्वर फरमा दिया। सरकार की आमद से सारी कायनात रोशन और मुनव्वर हो गई। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ही फरमाती हैं मैंने देखा कि सारी कायनात रोशन है। एक बंदे के हाथ में 3 झंडे हैं और मैंने देखा कि उस झंडा लगाने वाले ने एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक झंडा काबतुल्लाह की छत में लगाया। गोया कि वो ऐलान कर रहा था कि पैदा होने वाला तो मक्का मुकरमा में है, लेकिन मेरे अल्लाह ने मशरिक ता मगरिब, जमीन ता आसमान, सारी कायनात का मालिक इसी को बना के भेजा है। आज लोग परेशान हो जाते भाई झंडियां लगा ली हैं, अल्लाह ने तो झंडे लगवाए थे। और अगर सरकार का मिलादनामा पढ़ के देखें सीरत की किताबों में तो सिर्फ यही नहीं, हुजूर की वालिदा और आपके पास एक खातून भी थी आपकी खादिमा, फरमाती हैं हमने देखा कि आसमान के सितारे जो हैं वो हजरत आमिना के घर की तरफ झुके हुए थे। ऐसे महसूस होता था कि आसमान के सितारे हजरत आमिना के घर में आकर गिर पड़ेंगे। और आज लाइटों से लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे भाइयों हम खुशी का इजहार करते हैं अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक, लेकिन जब अल्लाह ताला ऐलान करता है तो वो अपनी कुदरत के मुताबिक करता है। वो खुशी भी करता है तो अपनी शान के मुताबिक करता है। मेरे भाइयों हम तो ये कहते हैं कि हम मिलाद करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस साल किसी भी खातून को बेटी अता नहीं फरमाई, बल्कि पूरा साल जितनी भी खवातीन थी अल्लाह ने सबको बेटे अता फरमाए। लोग लड्डुओं से परेशान हो जाते हैं, अल्लाह ने तो बेटे अता फरमाए थे। और वो तो खालिक व मालिक है, वो हर चीज पे कादिर है। तो मेरे भाइयों सरकार की वालिदा फरमाती है जब सरकार पैदा हो गए, कायनात रोशन और मुनव्वर हो गई, सारे हिजाबात उठ गए। कहते हैं हमने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो सरकार हालत सजदा में थे। अब आपने एक मसला समाअत फरमाना है, सजदे के लिए जिस्म का पाक होना भी जरूरी है और जगह का पाक होना भी जरूरी है। अब जब सरकार पैदा हुए तो ईमान से बताएं जो बच्चा पैदा होता है वो पाक पैदा होता है? हुक्म तो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसे गुस्ले विलादत दिया जाए। वो खुद भी नापाक होता है, जिस माँ के यहाँ पैदा होता है उसे भी नापाक कर देता है।
لیکن قربان جاؤ سرکار کی ولادت پہ جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حالت سجدہ میں تھے. آپ اعلان کر رہے تھے لوگوں میں اس دنیا میں آ گیا ہوں, میں خود بھی پاک ہوں, میری والدہ بھی پاک ہے, میں نے قدم لگا دیے ہیں, اللہ نے زمین کو بھی قیامت تک کے لیے پاک فرما دیا ہے. صرف پاک ہی نہیں اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آپ نے فرمایا حضور کی حدیث سے پاک حضور فرماتے ہیں جعلت الارض لی مسجدا وطہورا, فرماتے ہیں میں نے قدم لگائے, میرے قدموں کی برکت کی وجہ سے اللہ نے زمین کو پاک بھی بنا دیا, مسجد بھی بنا دیا, اور فرمایا اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو مٹی سے تیمم کر لے, اللہ اسے بھی پاک فرما دیتا ہے. سرکار حالت سجدہ میں پیدا ہوئے, پتا چلا کہ کائنات کو پاک فرما دیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غسل دینے کا ارادہ کیا گیا کہ سرکار کو غسل ولادت دیا جائے تو غیب سے آواز آئی غسل دیا جاتا ہے پاک کرنے کے لیے, یہ بچہ تو وہ ہے اس کے صدقے اللہ نے کائنات کو پاک فرما دیا ہے. اور دیکھا گیا میں اور آپ جب اپنی ماں کے شکم میں ہوتے ہیں خوراک خون ہوتی ہے جو ناف کے ذریعے مجھے اور آپ کو بلکہ جانوروں کے بچوں کو بھی ملتی ہے, لیکن قربان جاؤ سرکار کے اوپر جب سرکار پیدا ہوئے تو آپ ناف بریدہ تھے, سرکار کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی. پتا چلا کہ میں اور آپ جب ماں کے شکم میں ہوتے ہیں تو ہماری خوراک ناپاک خون ہوتی ہے. جب امام الانبیاء اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھے تو پھر آپ کی خوراک جو تھی وہ نور الہی تھا. اور فرماتے ہیں سرکار مختون شدہ بھی تھے. کیا تھے؟ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ختنے بھی کرواتے ہیں, سرکار کے ختنے بھی پہلے سے تھے, اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی پہلے سے لگا ہوا تھا. پتا چلا کہ جو 12 ربیع النور شریف کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوا تھا وہ پہلے کہیں موجود تھا, جو اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, فرمایا آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. تو میرے بھائیو 12 ربیع النور شریف کو میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, فرمایا پیارے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فضل عطا فرمائے, کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کی خوشی کیا کرو. کیا کیا کرو؟ خوشی کیا کرو. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نیا گھر بنائے خوشی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر حضور ہی نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, اور ساری کائنات ایسے ہی دنیا میں آئی تھی. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.